بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 168 ملاحظہ فرمائے۔ پودے اور جھاڑیاں اب بھی گنجان تھی۔ ایک جگہ ہم جیسے ہی پودوں سے باہر نکلے، اپنے پیچھے دھب کی زوردار آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے۔ میں تیزی سے پیچھے مڑا اور اس کے ساتھ ہی مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ انسان نہیں کہلا سکتا تھا، لیکن بہرحال انسان ہی تھا۔ کئی روز کا بڑا ہوا شیو، بے تحاشا بڑے اور بکھرے ہوئے بال، میلی پتلون اور بغیر آستین کے قمیض جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اور سینہ بھی ریچھ کی طرح بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھرے ہوئے رخسار، چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں اور پیلے دانت۔ مجھے وہ ریچھ یاد آ گیا جو میری گولیوں سے زخمی ہو کر بھاگ گیا تھا۔ وہ وحشی تھا جس کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفل تھی۔ اس وقت ریوالور میری جیب میں تھا، اور میں نے جیسے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی میرے پیروں کے قریب لگی۔ ہی وہ ہنسا تو اس کے پیلے دانت کچھ اور بھی نمایاں ہو گئے۔ اوپر اس نے رائفل سے اشارہ کیا، دونوں ہاتھ سر سے اوپر، ورنہ تم اوپر پہنچ جاؤ گے۔ ہی میں نے نارائن کی طرف دیکھا، وہ پہلے ہی دونوں ہاتھ گردن پر رکھ چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے اور اس حیوان نما انسان کی طرف دیکھنے لگا جو غلیظ دانت نکالے اب بھی ہی کر رہا تھا۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 20 فٹ کے قریب تھا۔ اس پر قابو پانے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اگر میں کوشش بھی کرتا تو وہ مجھے اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی چھلنی کر دیتا۔ اس نے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹی بجائی۔ 2 آدمی دائیں بائیں قد آدم پودوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی آٹومیٹک رائفلیں تھیں، اور ان کے حلیے بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ اب تو بچاؤ کی امید ہی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نارائن کی طرف دیکھا۔ یہ گنگولی چودھری کے آدمی ہے، کوئی گڑبڑ مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، نارائن نے سرگوشی کی۔ میں اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ ڈاکو کے بارے میں نے جو تصور قائم کیا تھا، یہ تینوں حیوان نما انسان اس سے بالکل مختلف ثابت ہوئے تھے۔ کئی انڈین فلموں میں بھی ڈاکو کو دیکھا تھا، کالے کپڑے، بوٹ قسم کے جوتے، سینے پر کراس کرتے ہوئے گولیوں سے بھرے ہوئے بیلٹ، کمر پر بھی چوڑے بیلٹ جن میں گولیاں بھری ہوتی، باقاعدگی سے شیو بنانے والے، لیکن مونچھیں بڑی خوفناک۔ بعض ڈاکو تو کلین شیو بھی ہوتے، لیکن ان کے چہروں پر بھی بڑا روب ہوتا تھا، اور یہ تو ان سے بالکل مختلف تھے۔ لگتا تھا کسی پاگل خانے سے بھاگ کر آئے ہوں اور پکڑے جانے کے خوف سے عرصے سے اس جنگل میں چھپے حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے ہوں۔ وہ حیوان ہی تھے، اور ان کے چہرے بڑے خطرناک تھے۔ وہ تینوں ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے، پھر تقریباً 5 قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ ان کی رائفلیں ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلا حیوان نما انسان جس نے سب سے پہلے درخت سے چھلانگ لگا کر ہمیں رائفل کی زد پر لیا تھا، اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے میرا ریوالور جیب سے نکال لیا، اور پھر نارائن کو بھی اس کے پستول سے محروم کر کے اس کا بیگ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ بیگ کو دونوں ہاتھوں میں تولتے ہوئے کھی کرتے ہوئے پیلے اور غلیظ دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ چودھری خوش ہو جاوے گا، وہ نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ انعام دیوے گا تھارے کو، چل آگے لگ حرامی سالہ۔ اس نے نارائن کے کولے پر زوردار لات رسید کر دی۔ نارائن لڑکھڑا گیا، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ دوسرا وحشی میری طرف بڑھا، وہ شاید مجھے بھی لات رسید کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا۔ تقریباً 40 منٹ بعد ہم چٹانوں کے قریب پہنچ گئے۔ چٹانوں کی طرف درخت چھدرے تھے، جبکہ چند گز کے فاصلے پر درخت گنجان تھے۔ اس طرف چٹانوں کے بڑے بڑے پتھر بھی نظر آ رہے تھے، اور ان پتھروں کے بیچ میں ندیاں تھیں جن میں شفاف پانی بہ رہا تھا۔ ایک طرف قدرے گہرائی میں بہت بڑا تالاب سا بنا تھا۔ 2 ندیوں کا پانی اس تالاب میں گر رہا تھا، جبکہ ایک کم چوڑی ندی تالاب کے کسی قریب سے گزرتی ہوئی نشیب کی طرف گھنے جنگل میں چلی گئی تھی۔ ہم گنجان درختوں سے نکل کر جیسے ہی کھلی جگہ پر آئے، مجھے وہ لوگ نظر آ گئے جو چٹان کے دامن میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ہر شخص محتاط تھا، اور ہر ایک کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفل نظر آ رہی تھی۔ ان میں چودھری کا بھائی چیترا بھی تھا۔ میں متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور پھر مجھے وہ نظر آ گئی۔ بملا ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اسے لباس سے پہچانا تھا۔ ویشیوں کے قبیلے میں وہی ایک انسان نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ تھلگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ کے لگ بھگ ہو رہا ہوگا۔ کثرتی بدن، ہاتھ پیر، چہرہ کسی قدر لمبا، 2-3 دن کا شیو بڑا ہوا تھا، ٹوتھ برش ٹائپ کی مونچھیں، سر کے بال گردن تک لمبے تھے، اور پیشانی پر بھی کچھ بال اس طرح گرے ہوئے تھے کہ اس کی بائیں آنکھ کسی قدر چھپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے نیلی جینز اور ڈینم کی بغیر آستین کے جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے سینے پر بھی ریچھ کی طرح سیاہ بال تھے۔ ایک خنجر اس کی پتلون کے بیلٹ میں اڑسا ہوا تھا، اور قریب ہی زمین پر آٹومیٹک رائفل پڑی تھی۔ یہ گنگولی چودھری ہے، نارائن نے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ گنگولی چودھری کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر وہ بہتر حلیے اور ڈھنگ کے لباس میں ہوتا تو پروکار اور شاندار شخصیت کا مالک ہوتا، لیکن وہ ڈاکو تھا، اور ایک ڈاکو کو یہی حلیہ جچتا تھا۔ آوازیں سن کر بملا نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرب تھا، اور یہ کرب دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر دھڑک اٹھا۔ بملا نے مجھے دیکھ لیا، اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چہرے پر کرب کی بجائے کچھ عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔
اس نے اپنی ایک انگلی دانتوں میں دبائی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر چیختی ہوئی میری طرف دوڑی۔ اس نے دونوں باہیں آگے کو پھیلا رکھی تھی، لیکن میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ایک وحشی نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر میرے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے رائفل کی نال میرے سینے پر رکھ دی اور بھیڑیے کی طرح گھرایا۔ اپنی جگہ پر کھڑا رہ مورکھ، حرکت کی تو تیرے شریر میں درجنوں سوراخ بنا دوں گا۔ میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ اس شخص نے بملا کو بازو سے پکڑ رکھا تھا اور بملا اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک نازک سی لڑکی کو اپنے آپ کو کسی وحشی سے چھڑانا آسان نہیں تھا۔ اس وحشی نے بملا کو پوری طرح اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اس موقع سے کچھ اور فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بملا کو اپنے سینے کے ساتھ بھیج رکھا تھا اور اس کے چہرے پر بوسے دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بملا اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ لوڈیا کو چھوڑ دے رامو، گنگولی چودھری نے اس وحشی کو پکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز قدرے بلند اور لہجہ پرسکون تھا، مگر اس وحشی نے بملا کو نہیں چھوڑا۔ اسے سینے سے لگائے اٹھا کر اس درخت کے نیچے لے گیا جہاں کچھ دیر پہلے بملا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بملا کو نیچے گرا دیا اور اس کی قمیض کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر زوردار جھٹکا دیا۔ قمیض کے اوپر والے 2 بٹن ٹوٹ گئے۔ رامو پر شیطان سوار تھا۔ وہ بھیڑیے کی طرح بملا کو نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 آدمی دوڑ کر قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے رامو کو بملا سے الگ کیا اور چودھری کے سامنے لے آئے۔ چودھری چند میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی وحشیانہ سی چمک ابھر آئی تھی اور پھر اس کے جسم میں اچانک حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے بڑی پھرتی سے قریب پڑی ہوئی رائفل اٹھا کر ٹریگر دبا دیا۔ فضا فائر اور رامو کی خوفناک چیخ کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی اس کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر لگی تھی۔ خون کا فوارہ چھوٹا اور رامو زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ رامو کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے اس کے دونوں ساتھی اسے چھوڑ کر وحشت زدہ سی نظروں سے کبھی چودھری کو اور کبھی رامو کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ چودھری نے رائفل پھر اپنے قریب زمین پر رکھ دی۔ چترا اور اس کے دوسرے ساتھی بھی وحشت زدہ سے ہو گئے۔ بملا کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر بدحواس ہو کر میری طرف دوڑی۔ اس مرتبہ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بملا دوڑتی ہوئی میرے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ہولے ہولے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کبھی رامو کی لاش اور کبھی گنگولی چودھری کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اب پہلے کی طرح بالکل پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے چودھری؟ میرے بائیں طرف کھڑے ہوئے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم نے رامو کو مار دیا، اس کی ہتیا کر دی؟ جو ہمارا قہر نہ مانے ہے اس کا یہی انجام ہوئے ہے۔ اس کی لاش اٹھا کر ادھر دور پھینک دو، بھیڑیے کھاویں گے اس کا ماس۔ چودھری نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سالہ حرامی چودھری کے مال پر ہاتھ ڈالے ہیں۔ کسی نے مزید جرا کرنے کی جرات نہیں کی۔ 2 آدمی رامو کی لاش اٹھا کر ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے درختوں کی طرف لے گئے۔ کروشا! چودھری چٹان کی طرف رخ کر کے چیخا۔ اس کی آواز کی بادگش ختم نہیں ہوئی تھی کہ چٹان کی غار سے ایک عورت برآمد ہوئی۔ وہ باقاعدہ غار نہیں تھا، کوسی بنی ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا چٹانی پتھر سائبان کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا۔ وہ عورت وہاں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ 6 فٹ کے قریب قد، سڈول جسم، ہرنی جیسی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں، چہرے کے نگوش بے حد جاذب نظر، شہد کی رنگت کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے گھٹنوں سے بہت اوپر تک نیکر اور بلوز پہن رکھا تھا۔ اسے شاید بلوز بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کپڑے کا چند انچ چوڑا ٹکڑا جو سینے پر لپٹا ہوا تھا، لیکن پوری طرح پردہ پوشی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کی چین تھی جس میں لگا وہ لاکٹ سینے کے گداز ابھاروں کے عین بس میں ٹکا ہوا تھا۔ ایک کان میں بندا تھا اور دوسرے میں چوڑی کی طرح تلائی بالا۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کی رنگت پہلے ضرور چٹی رہی ہوگی، لیکن دھوپ اور کھلی فضا میں رہنے سے جلد تانبے جیسی رنگت اختیار کر گئی تھی۔ اگر وہ جنگل میں سلیے میں نہ ہوتی، ڈھنگ کا لباس پہنا ہوتا تو ہلکا سا میک اپ ہوتا تو اسے ملکہ حسن قرار دیا جا سکتا تھا۔ گنگولی چودھری کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کروشا نے قریب آ کر بملا کو زبردستی مجھ سے الگ کیا اور تقریباً اسے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ بملا مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ آنے والے تینوں آدمی اب بھی اپنی جگہوں پر کھڑے تھے۔ 2 رائفلیں تان رکھی تھی اور تیسرا ابھی تک نارائن سے چھینا ہوا بیگ اٹھائے کھڑا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر وہ بیگ چودھری کے سامنے رکھ دیا۔ چودھری نے بیگ کی زپ کھول کر اس میں جھانکا، پھر اسے اٹھا کر زمین پر پلٹ دیا۔ میں اچھل پڑا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ نارائن پولیس کے اتنے کڑے پہرے کے باوجود جنگل میں کیوں آنا چاہتا تھا، اور رات سے بھر اس نے مجھے اس بیگ کو ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیا تھا۔ اس میں رائفل کی گولیاں بھری ہوئی تھی جو اب ایک ڈھیر کی صورت میں چودھری کے سامنے پڑی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق ان گولیوں کی تعداد 500 سے کم نہیں تھی۔ دوسرا مال کہاں ہے؟ چودھری نے گولیوں کے ڈھیر سے نظریں ہٹا کر نارائن کی طرف دیکھا۔ گیسٹ ہاؤس اور اس ہٹوں سے یاتریوں کے اغوا کی واردات کے بعد شہر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ میرے وہ بندے پکڑے جانے کے خوف سے غائب ہو گئے ہیں جن سے میں مال لیا کرتا تھا۔ دوسرا مال نہیں ملا۔ شہر میں اور جنگل کے آس پاس پولیس کا پہرا بہت کڑا ہے۔ بڑی مشکل سے یہی مال لے کر آیا ہوں۔ چند روز بعد دوسرا مال بھی پہنچا دوں گا۔ زندہ رہے گا تب نہ، چودھری نے کہا، پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کون ہے یہ؟ ساتھ کیوں لایا اسے؟ وہ چھوکری اسی کی ہے چودھری، نارائن نے جواب دیا۔ بڑا بیعقل ہو رہا تھا۔ میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ چھوکری سے واپس کر دو چودھری۔ ابے سالے حرامی! چودھری نے رائفل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیری یہ ہمت چودھری کو مشورہ دیتا ہے؟
غلطی ہوگی چودھری، معاف کر دو۔ نارائن نے ایک دم ہاتھ جوڑ دیا، چہرہ ایک دم اس کا دھواں ہو گیا۔ رامو کا حشر وہ دیکھ چکا تھا۔ چودھری نے رائفل سے ہاتھ ہٹا لیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بھی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ چوکری کیا لگتی ہے تیری؟ چودھری نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی غرراہٹ تھی۔ جورو ہے یا بہن لگتی ہے تیری؟ دیکھو چودھری، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، وہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں اور لے کر جاؤں گا، اور میں اس کے لیے ڈنڈ دینے کو تیار ہوں۔ بولو کیا مانگتے ہو؟ کیا ہے تیرے پلے؟ کیا دے سکتا ہے تو؟ اس نے مجھے گھورا۔ کیا مانگتے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ میری بات سن، چودھری بولا۔ گنگولی چودھری کو جو چیز پسند آ جاتی ہے نا، وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کا سودا نہیں کرتا۔ وہ چوکری اپن کو پسند آ گئی ہے، اسے یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ میں تیرے کو اتنی چھوٹ دیتا ہوں کہ تو راتوں رات یہاں ہمارا مہمان بن کر رہ اور اس چھوکری سے بھی بات کر لے، پر سویرا ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا۔ تم پہلے آدمی ہو جسے میں زندہ واپس جانے کی اجازت دے رہا ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے رات کو کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو تجھے بھی رامو کے پاس پہنچا دوں گا۔ میں کافی دیر تک گنگولی چودھری سے بحث کرتا رہا، لیکن وہ کسی طرح بملا سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ باسٹرڈ، میرے منہ سے بے اختیار گالی نکل گئی۔ گنگولی چودھری ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے رائفل اٹھا کر ٹریگر دبا دیا۔ کئی گولیاں میرے پیروں کے آس پاس زمین پر لگی، پھر 2 گولیاں میرے سر کے اوپر سے بھی گزر گئیں۔ میں دہشت زدہ سا ہو گیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اگر چاہتا تو یہ ساری گولیاں تیرے جسم میں پار ہو سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ پر یہ سمجھ لو کہ اس مرتبہ میں نے تمہیں پنڈت کی اس چھوکری کے صدقے زندہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اب اگر تم نے گالی دی تو تمہارے بدن میں اتنے سوراخ کر دوں گا کہ گنے بھی نہیں جائیں گے۔ گنگولی چودھری نے یہ ساری باتیں انگریزی میں بڑی روانی سے کہی تھی۔ دہشت اپنی جگہ، مگر اس وقت تو چودھری کو اس قدر روانی سے انگریزی بولتے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ انگریزی میں گالی دیتا ہے سالہ حرامی، وہ رائفل زمین پر رکھتے ہوئے بولا۔ انگریزی میں ماسٹرز کی ڈگری لی ہے میں نے دلی کی نہرو یونیورسٹی سے، چل ہٹ سامنے سے، اور اب اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے، وہ ڈاکو تھا، میں اسے بھی جے پور کے رامو جو ٹھاکر کے ہاتھوں مارا گیا تھا، بھگت اور انہی جیسے دوسرے بدماشوں کی طرح سمجھتا تھا، جو گنڈا گردی کرتے کرتے ڈاکو بن گیا تھا۔ جہالت تو زندگی کو اندھیروں میں دھکیل ہی دیتی ہے، لیکن ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اس کا کردار اتنا خوفناک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابے میرا فوٹو کیا دیکھ رہا ہے کھڑے کھڑے؟ وہ میری طرف دیکھ کر گھرایا۔ چل ہٹ سامنے سے، ادھر جا کے بیٹھ جا ورنہ تیرا فوٹو بگاڑ دوں گا۔ اس وقت میں نے اڑی یعنی ضد کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس درخت کی طرف چل پڑا جہاں بملا کروشا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ فائرنگ کے بعد سن کر وہ بھی دہشت زدہ سی ہو گئی، لیکن مجھے زندہ دیکھ کر اس کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ گنگولی چودھری کے آدمی حیرت سے کبھی اسے اور کبھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقیناً اس بات پر حیرت تھی کہ اس کے ایک وفادار ساتھی نے اس کے حکم عدولی کی تھی تو چودھری نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور میں نے چودھری کو حرامی اور کتیا کا بچہ کہا تھا، مگر اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں قریب پہنچا تو بملا اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ کروشا نے ہماری طرف دیکھا، میں نے اس کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ دیکھی اور پھر وہ مڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔ بملا دیر تک میرے سینے سے لپٹی سسکیاں بھرتی رہی، پھر ہم درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، 2 آدمی مختلف جگہوں پر رائفلیں لیے ہماری نگرانی کے لیے کھڑے تھے۔ نارائن چودھری کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے باتیں کرتے ہوئے گنگولی چودھری کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ نارائن سے خوش نہیں تھا۔ اب میں نارائن کی اصلیت جان چکا تھا، وہ گنگولی چودھری کا انفارمر تھا اور اسے نہ صرف اطلاعات فراہم کرتا تھا بلکہ انہیں ایمونیشن بھی سپلائی کرتا تھا۔ گنگولی چودھری کے آدمی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، ہر شخص اپنی جگہ محتاط نظر آ رہا تھا۔ میں بملا سے دھیمے لہجے میں باتیں کرتا رہا، وہ ابھی تک گنگولی چودھری کے شر سے محفوظ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گنگولی کے کسی آدمی نے اسے اس طرح دبوچا تھا اور گنگولی نے اسے گولی سے اڑا دیا تھا۔ بملا کے کہنے کے مطابق وہ کروشا تھی جس نے اب تک بملا کو چودھری سے بچائے رکھا تھا۔ کروشا کو اس سے ہمدردی تھی، اس ہمدردی کی وجہ عورت ہونا ہی تھی یا کچھ اور، لیکن بہرحال میں بھی بملا کے ساتھ کروشا کا شکر گزار تھا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا، چٹان کے قریبی پتھروں سے ایک چولہا بنا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے خشک لکڑیاں چولہے کے پاس ڈھیر کر دی اور چند لکڑیاں چولہے میں جھونک کر آگ جلانے لگا۔ کروشا نے رات کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ گنگولی چودھری کا یہ گروہ خانہ بدوشوں کی طرح ضرورت کا سامان ساتھ لے کر چلتا تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو یہ لوگ بیس بدل کر کسی نہ کسی آبادی میں چلے جاتے۔ ویسے ان کی سیوا کے لیے نارائن جیسے لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ نارائن اس جنگل میں انہیں ایمونیشن سپلائی کرتا تو کوئی اور انہیں راشن کی چیزیں بھی فراہم کرتا ہوگا۔ کروشا نے لکڑیاں لانے والے اسی آدمی سے کچھ کہا، اس نے چولہے کے قریبی پتھر جما کر ایک اور قدرے چھوٹا چولہا تیار کر کے اس میں بھی آگ جلا دی۔ اس شخص نے ضرورت کی ہر چیز چولہوں کے قریب جمع کر دی، برتنوں کے علاوہ پانی کا کنستر بھی بھر کر رکھ دیا تھا۔ کروشا ایک بڑی سی سینی میں چاول چن رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بڑے سے پتیلے میں چاول چولہے پر چڑھا دیے۔ پتیلا باہر سے بے حد کالا تھا۔ دوسرے چولہے پر اس نے ایک پتیلے میں دال چڑھا دی۔ 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا۔ تمام لٹیرے پلیٹوں میں دال چاول لے کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔
بیرو اور بھیملا کے سامنے بھی ایک بڑی پلیٹ رکھ دی گئی. دال چاول کھاتے ہوئے واقعی ہی مزہ آ گیا. سورج غروب ہوتے ہی 3-4 مچھلیں جلا کر مختلف جگہوں پر رکھ دی گئی. 2 آدمی بدستور رائفلیں تانے میری اور بھیملا کی نگرانی کر رہے تھے. نارائن الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا, بیڑی کے کش لگا رہا تھا. گنگولی چودھری بھی اپنے مخصوص انداز میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. کروشا ایک آدمی کے ساتھ چشمے پر برتن دھونے گئی ہوئی تھی. اس کی واپسی تقریباً 20 منٹ بعد ہوئی. ایک آدمی نے ایک راجستھانی گیت گانا شروع کر دیا اور دوسرا پتیلی کے ڈھکنے پر تال دینے لگا. جنگل میں منگل کا سا سما تھا. اگر حالات معمول پر ہوتے اور ہم پکنک منانے کے لیے آئے ہوتے تو ہم اس صورتحال سے لطف اندوز ہوتے, لیکن یہاں صورتحال ہی مختلف نہیں بلکہ سنگین بھی تھی. میں خاموش بیٹھا فرار کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا. رات میں کسی وقت ایسا کوئی موقع تو مل سکتا تھا. میرے پاس اپنی اور بھیملا کی حفاظت کے لیے وہ خنجر بھی موجود تھا جو پتلون کے پائنچے کے اندر پنڈلی سے بندھا ہوا تھا. دوپہر کے وقت جب ڈاکو نے ہمیں حراست میں لیا تھا تو میری جیب سے ریوالور نکال کر ہی وہ مطمئن ہو گئے تھے. مزید تلاشی لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی. وہ شاید مطمئن تھے کہ میرے پاس اس ریوالور کے سوا اور کوئی اسلحہ نہیں تھا. میں رات کے وقت کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا, لیکن اس میں بھی بے پناہ خطرات تھے. اگر ہم ان لٹیروں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو خونخوار درندوں سے بھرے ہوئے جنگل میں رات کے وقت سفر کرنا خودکشی کے مترادف ہوتا, اور مجھے تو اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا. کل ہم سارا دن سفر کرتے رہے تھے اور آج بھی بھول بھلائیوں کی طرح 8-9 گھنٹے گھومنے کے بعد یہاں پہنچے تھے. اس بات کا بھی امکان تھا کہ رات کو یہاں سے نکلنے کے بعد کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر رات بھر چلتے رہے اور جب صبح کی روشنی ہو تو پتہ چلے کہ ہم گھوم پھر کر وہیں پہنچ گئے ہیں. ان خدشات کے پیش نظر میں نے رات کو کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال ذہن سے نکال دیا. البتہ یہ سوچ لیا کہ دن کی روشنی میں ایسا کوئی موقع ملتے ہی ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا. کروشا اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے قریب آ گئی. بھیملا میرے ساتھ جڑی بیٹھی تھی. کروشا کو دیکھ کر وہ الگ ہو گئی. رامو سے دھینگا مشتی میں بھیملا کی قمیض اوپر کے 2 بٹن ٹوٹ گئے تھے. اس نے اپنے سینے کی برہنگی چھپانے کے لیے ایک تنکے سے بکل کا کام لیتے ہوئے گریبان بند کر کے اسے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی, مگر کامیاب نہیں ہو سکی. کروشا میرے سامنے آ کر بیٹھی تو میرا دماغ بک سے اڑ گیا. ایک مشعل ہمارے سامنے والے درخت کے تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کی روشنی براہ راست بیٹھی ہوئی کروشا پر پڑ رہی تھی. وہ اس طرح جھک کر بیٹھی تھی کہ میری نظریں بار بار چند انچ چوڑے کپڑے کے پیچھے بھٹک رہی تھی. یہ گنگولی چودھری بڑا حرامی آدمی ہے, کروشا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. میری وجہ سے وہ ابھی تک تمہاری بھیملا پر ہاتھ نہیں ڈال سکا. میں کوشش کروں گی کہ 1-2 روز میں تم دونوں کو یہاں سے نکال دوں. میں نے اس ہمدردی کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا. پھر بولا, اس نے تو مجھے صرف آج رات کی مہلت دی ہے. صبح سویرے مجھے یہاں سے چلے جانا ہوگا. میں کسی نہ کسی سبب تمہیں روک لوں گی, کروشا نے کہا, پر تمہیں ذرا محتاط رہنا پڑے گا. اس بیچ اگر موقع بھی ملے تو بھاگنے کی کوشش مت کرنا. اس کے بیڑیا صفت آدمی تم لوگوں کو زیادہ دور جانے نہیں دیں گے. لیکن تم ہمیں یہاں سے کیسے نکالو گی؟ میں نے کہا. اگر بعد میں اسے پتا چل گیا کہ ہمارے فرار میں تمہارا ہاتھ ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. میری فکر تم مت کرو, کروشا بولی. اب میں بھی ایک فیصلہ کر چکی ہوں اور اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. مگر تم ہمارے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا. تم لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے کر رہی ہوں, کروشا نے جواب دیا. میں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں کہ چودھری کا دل مجھ سے بھر گیا ہے. بھیملا کو دیکھ کر تو اسی روز سے مجھ سے بے رخی برت رہا ہے. بھیملا کی طرف بڑھتے اس کے قدم میں نے روکے ہوئے ہیں. میں جانتی ہوں اس نے ایک مرتبہ بھیملا کو برت لیا تو مجھے ان وحشیوں کے حوالے کر دے گا جو عرصے سے میرے بخیے ادھیڑنے کو تیار بیٹھے ہیں. لیکن چودھری کے خوف سے انہوں نے کبھی میری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. رامو نے بھیملا پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی, اس کا انجام تم نے دیکھ لیا. چودھری جس چیز کو اپنا مان لیتا ہے کوئی دوسرا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. بھیملا ایک مرتبہ اس کے تصرف میں آ گئی تو وہ مجھے اترن کی طرح پھینک دے گا اور یہ سب بیڑیوں کی طرح مجھ پر جپٹ پڑیں گے. اور تم دیکھ رہے ہو یہ انسان نہیں, واقعی ہی حیوان ہے. میرا جو اشر کریں گے تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو. تم کب سے ان کے ساتھ ہو؟ میں نے پوچھا. 2 سال سے, کروشا نے جواب دیا. اب اگرچہ میرے اندر کچھ نہیں بچا, میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. ان وحشیوں کے ساتھ رہتے ہوئے میں بھی وحشی بن گئی ہوں. مہذب دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی. میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں. اگر تم نے ہمیں یہاں سے نکالنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے تو خود بھی ہمارے ساتھ چلو. ہم تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کی کوشش کریں گے. میں نے کہا. کھویا ہوا مقام؟ کروشا کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ آ گئی. کیا ایک عورت کی کھوئی ہوئی عزت اسے واپس مل سکتی ہے؟ مہذب دنیا میں جانے کے بعد میرے ساتھ جو سلوک ہوگا میں اس کا اندازہ بھی لگا سکتی ہوں. مجھے ناپاک سمجھ کر ٹھکرا دیا جائے گا یا میں طوائف بن جاؤں گی. کوئی مجھ سے زیادہ ہی ہمدردی کرے گا تو مجھے کسی کوٹھے پر لے جا کر بٹھا دے گا. اس جنگل سے نکلنے کے بعد میرا وہی ایک ٹھکانہ ہوگا. میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا. تم 2 سال سے گنگو چودھری کے ساتھ ہو. میں نے کہا. یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس نے ماسٹرز کی ڈگری لے رکھی ہے, اسے تو کسی اعلیٰ اور معزز مقام پر ہونا چاہیے تھا. یہ ڈاکو کیسے بن گیا؟ قسمت کا چکر, کروشا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا. قسمت کا چکر؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے. یہ قسمت کا چکر بھی عجیب چکر ہے. انسان کا سارا عمل اپنا ہوتا ہے اور الزام قسمت پر, اور کبھی تو سارا چکر واقعی ہی قسمت کا ہوتا ہے
اور انسان مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ انسان کو اور جب کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے وہ چیز قسمت میں نہیں لکھی تھی اس لیے نہیں ملی۔ گنگولی چودھری چند روز کے لیے گاؤں آیا۔ اس نے بتایا کہ اسے دلی میں بہت بڑی نوکری ملنے والی ہے، وہ چند مہینوں میں پنڈت دیا ناتھ کا قرضہ چکا دے گا۔ پنڈت دیا ناتھ کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ وہ گاؤں کے کئی چھوٹے کاشتکاروں کو قرضے دے کر سود در سود کے چکر میں جکڑ کر ان کی زمینوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ وہ دھرمیش چودھری کی زمین پر بھی دانت گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے اتنا عرصہ انتظار کیا تھا اور اب اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر دھرمیش کا بیٹا واقعی کسی بڑی نوکری پر لگ گیا تو زمین اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ان دنوں فصل پک چکی تھی، چند روز میں کٹائی ہونے والی تھی۔ اس رات ڈاکو کے ایک گروہ نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ دھرمیش چودھری کے کھیتوں کو آگ لگا دی گئی۔ گاؤں میں اس کے گھر پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ گنگولی کی جوان بہن، چھوٹا بھائی اور ماں باپ ڈاکو کے ہاتھوں مارے گئے۔ خبر ملنے پر گنگولی واپس آیا تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ ماں باپ اور بہن بھائی مارے گئے، گھر جل کر بھسم ہو گیا۔ زمین پر پنڈت دیا ناتھ نے اپنے مسلح آدمی بٹھا دیے۔ زمینوں پر گنگولی کا پنڈت دیا ناتھ کے آدمیوں سے جھگڑا ہو گیا اور دیا ناتھ کے 2 آدمی گنگولی کے ہاتھوں مارے گئے۔ گنگولی پکڑے جانے کے خوف سے مدھیہ پردیش میں چمبل ویلی کی طرف بھاگ گیا۔ وہ چمبل ویلی میں ڈاکو کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ وہ کئی سال تک اس گروہ کے ساتھ مدھیہ پردیش کے علاقوں میں وارداتیں کرتا رہا۔ ڈاکو کے ساتھ رہ کر وہ وحشی درندہ بن گیا۔ اس میں انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ مدھیہ پردیش میں اس کے نام کی دہشت پھیل گئی تھی اور پھر ایک روز اسے کسی ڈاکو سے یہ پتا چل گیا کہ کئی سال پہلے پنڈت دیا ناتھ نے ڈاکوؤں سے اس کے باپ کے کھیتوں کو آگ لگوائی تھی اور اس کے گھر پر حملہ کرایا تھا اور اس کے گھر والے مارے گئے تھے۔ گنگولی چودھری نے پہلے تو چمبل ویلی میں ان ڈاکوؤں کو تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارا، پھر اس نے اپنے گروہ کے ساتھ مل کر صبح سویرے کنگن پور میں پنڈت دیا ناتھ کی حویلی پر حملہ کر دیا۔ پنڈت دیا ناتھ اس کے پیروں پر گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، لیکن گنگولی چودھری کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے حویلی کو لوٹ لیا۔ اس کی بیٹی نے اپنے آپ کو بھاگ کر بچانے کی کوشش کی تو گنگولی چودھری نے عقاب کی طرح اسے جپٹ لیا۔ اس نے پنڈت دیا ناتھ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ کر اسے زندہ چھوڑ دیا۔ حویلی اور گوداموں کو اور کھیتوں اور کھلیانوں کو آگ لگا دی اور پنڈت دیا ناتھ کی جوان بیٹی کو لے کر چمبل ویلی کی طرف واپس جانے کے بجائے راجستھان کی طرف آ گیا۔ اس نے 2 سال سے اس علاقے میں تباہی پھیلا رکھی تھی۔ ہر طرف اس کے نام کی دہشت تھی جو تم بھی دیکھ چکے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ اس کے تمام گھر والے ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، مگر اس کا چھوٹا بھائی چترا، میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ اس کا بھائی نہیں دوست ہے۔ جو چمبل ویلی میں اس کے ہاتھ لگا تھا وہ اسے سگے بھائیوں کی طرح چاہتا ہے، کروشا نے جواب دیا۔ اور پنڈت دیا ناتھ کی وہ لڑکی، میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یقیناً افسوس ہوگا کہ باپ کے کرموں کی سزا تم بھگت رہی ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ قسمت کے چکر ایسے ہی ہوتے ہیں، کروشا نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے من کے کرب کو میں محسوس کر سکتا تھا۔